ماشاءاللہ بہت خوب. محترم حضرات، آج ہمارے سامنے آزادی کی فصل بہار ہے، لیکن آزادی سے پہلے یہاں کی شب تاریخی کیسی تھی، اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے سورماؤں نے اور ہمارے مجاہدین آزادی نے اس صبح امید کے لیے اور اس فصل بہار کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کیسی کیسی مصیبتیں جھیلی ہیں. شاید کہتا ہے تاریخ کا جب بھی رخ بدلا، بدلا ہے ہمیں دیوانوں نے. تاریخ کا جب بھی رخ بدلا، بدلا ہے ہمیں دیوانوں نے. انصاف کی شمعیں روشن کی، جل جل کے ہمیں پروانوں نے. اور مقتل بھی ہمارا گہوارہ، زندہ بھی ہمارا مسکن ہے. مقتل بھی ہمارا گہوارہ، زندہ بھی ہمارا مسکن ہے. ہم راہ وفا میں سر کھولیں، یہ سارا جہاں پر روشن ہے. اور سینوں میں وہ جذبے رکھتے ہیں جو آگ بھی ہے اور شبنم بھی. سینوں میں وہ جذبے رکھتے ہیں جو آگ بھی ہے اور شبنم بھی. ہم منتصبت بھی رکھتے ہیں مزاج برہم بھی. اور تاریخ کا جب بھی رخ بدلا، بدلا ہے ہمیں دیوانوں نے. انصاف کی شمعیں روشن کی، جل جل کے ہمیں پروانوں نے. محترم حضرات، دراصل ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہر مذہب و ملت کے لوگ شامل ہیں، اور سب کی باہمی کوششوں اور قربانیوں سے ہم کو آزادی حاصل ہوئی، اور جنگ آزادی کی ایک تاریخ مکمل ہوئی. جنگ آزادی کی ایک تاریخ 1757 عیسوی سے لے کر 1947 عیسوی تک محیط ہے. اسلام کا سب سے پہلا مجاہد سراج الدولہ ہے، جس نے ظالم انگریزوں کے ہاتھوں 1757 عیسوی میں جنگ شہادت نوش کیا. پھر میر قاسم، حیدر علی اور دوسرے مجاہدین آئے، اور 4 مئی 1799 عیسوی کو سلطان ٹیپو کی شہادت پر جنگ آزادی کا پہلا لقب. حضرات، لیکن مجاہدین آزادی میں خون کر رہے. 1857 عیسوی میں جنگ آزادی کی آگ دوبارہ بھڑکی، لیکن انجام خیر نہ ہوا. بہادر شاہ صاحب قید کیے گئے اور ان کے 3 بیٹوں کو گولیاں مار دی گئی، اور دہلی میں جگہ جگہ پھانسیاں لٹکائی گئی، اور صرف دہلی کے اندر 24,000 نوجوانوں کو سولی پر چڑھا دیا گیا. محترم حضرات، بہت ہی دردناک ہے یہ داستان. تو اب آئیے اس داستان کی فروغ کو توقع دیتے ہوئے اور تقریر پیش کرنے کے لیے اپنے رفیق محمد ذکی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على نبی المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور. وقال ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. صدق اللہ العظیم. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مدینوں میں. جلا سکتی ہے شمع مشتاق و موجے نفس میں، جلا سکتی ہے شمع مشتاق و موجے نفس میں. الہی کیا چھپا ہوتا ہے میرے دل کی سینوں میں. نہ پوچھ فرقہ پوشوں کی عادت ہو دیکھ کو، نہ پوچھ فرقہ پوشوں کی عادت ہو دیکھ کو. میرے بیزار میں بیٹھے اپنی آستینوں میں. محترم حضرات اور سنجیزہ، آج میں اپنے نالان باصفا شہیدان عشق و وفا واحدان بلال اور سرائے آزادی کے تکبیر کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی جلوہ قدم تھی،
کا دل جذبے جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے، اور جب اسلام کی طرف بڑھنے والی ارباب ضرور کی راہ میں دیواریں دکھائی دیتی ہیں۔ حضرات، اس افغانستان عالم کا پٹا پٹا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر اور وارثان قلب و دل کا طبقہ ہے جنہوں نے تاریخ کے ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے۔ یہ بنیادان فلسفہ اور شہیدان عشق و وفا کا قافلہ ہے جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا ہے، جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا ہے انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا ہے اور سرگرم میدان میں آ گئے ہیں اور جم کر پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے جانیں تو دے دی مگر باطل کبھی پیٹھ نہ دکھائی، انہوں نے سر تو کٹا لیا مگر پرچم اسلام کبھی سر میں نہ ہونے دیا۔ جب جلاد تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر گرائی اور پھر یہ کہتے ہوئے مردانہ وار تلوار کے نیچے سر رکھ دیا۔ فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، یعنی خوشا وقت ہے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، خوشا وقت ہے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، یہی تو زندگی کا آخری اللہ ساتھی۔ غرض انہوں نے ہر محاذ پر باطل کا مقابلہ کیا اور ہر طرح سے مقابلہ کیا، ضرورت پڑی تو گولی چلائی، ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، تلوار پڑی تو قلم اٹھا لیا، اور جب ضرورت پڑی تو اپنی شعلہ نمائیوں سے طوفان کو تیز اور فرش و باب کا کام لیا، اور جب ضرورت پڑی تو قوم کے ننھے ننھے نونہالوں کی تربیت میں اصلاح فرما کر باطل کے لیے دیواریں آئی اور بلند مشکل آج میں بڑی جیاروں اور فخر اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور اپنا فکر دکھانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا ہے اور ان کا کیا مقام رہا ہے۔ محترم حضرات، جب ہندوستان کی مقدس زمین پر نیزوں کا ناپاک سایہ پڑا، جب وہ اپنی شاہرانہ و عیارانہ چاروں جہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی عرضہ ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے عالم بغاوت بلند کیا اور محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، محرم فن، نازش وطن، شاہ عبدالعزیز ابن محمد دہلوی علیہ رحمہ ہے۔ یہ وہی مرد مجاہد اور درویش خدا ہے جس نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے رسول العالمین کا اعلان کر دیا تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو برسنا بس انتظار کرتا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ وہ ایک پردے پہ عمل تھا جو دشمنوں کی نسل تمنا پر گر پڑی، انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے اور حوصلے لہرانے لگے شروع کر دی۔ مسجد پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام، خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے پورے جگر سے شمائل اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر منزل کی جانب بے سر و سامان کے عالم میں نکل گئے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہنو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا کہ مصباح بن گئے۔ حضرات، یہ کارواں طویل مسافت طے کرنے میں کس طرح منزل مقصود تک پہنچا، ایک لمبی داستان ہے۔ اس داستان میں امنگیں بھی ہیں اور محرومیاں بھی، اسماعیل کا جوش و خروش بھی ہے اور شکست زندگی بیچاری کا فکری بھی، جنون شوق و عاشق سیری بھی ہے اور بندش جوڑا کی کچروں بھی۔ اس طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے ان کے پاؤں مسلسل لہو لہان ہوتے رہے، ہزاروں لاکھوں کا وجود والے راہ بن کر اڑ گیا۔ کبھی جبر تشدد کی خاردار جھاڑیوں نے ان کے دامن کو کاٹ کیا، کبھی وحش و بربریت کے پہاڑ کی راہ میں ہائی ہو گئے، مگر اس بس میں جنوں کے دیواروں نے ہمت نہیں ہاری، حادثات و مسائل سے ٹکراتے ہوئے منزل مقصود کے جانب بڑھتے چلے گئے۔
تاریخ ہند ہم سے کہتی ہے اس بزم جنوں کے دیوانے اللہ سے پہنچے محفل تک، اس بزم جنوں کے دیوانے اللہ سے پہنچے محفل تک، بیداری ان کی عام ہوئی صحراؤں سے لے کر ساحل تک، آسن کے گرا میں لکھتے تھے وہ اپنے دل نادا کا حال، آسن کے گرا میں لکھتے تھے وہ اپنے دل نادا کا حال، شاید کی تلاش مقتل میں کوئی پہنچے پتھر قاتل پر۔ واقعہ یہ ہے اگر جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا، اگر یہ سراتر آزادی نہ ہوتے تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، تحریک رشد رواج نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، مقدمے وہابیان نہ چلتا، بالا سازش میں نہ بنتا۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے اس آزادی کی بنا کی ہے اور اپنے مقدس منہ سے شکل آزادی کو سوچا اور قربان کیا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں دو محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر قانصوری علیہ رحمہ کے پاس تھی، دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت مدام اللہ ماجد نقی علیہ رحمہ کے پاس تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء فقہاء شہید و زخمی ہوئے، اسی جنگ میں مولانا ندوی علیہ رحمہ زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حضرت گنگوہی علیہ رحمہ زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حافظ ثانی علیہ رحمہ شہید ہوئے، اسی 1157 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جس میں 51,000 علماء کرام تھے۔ صرف دلی کے اندر 500 علماء کرام کو پھانسی کی پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا، کیونکہ ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں نے ایسی ایسی بیدار الازہار اور قربانیاں پیش کی ہیں جن کی نظیریں پیش کرنے سے تاریخ امم عاجز و قاصر ہے اور اگر انسانی حیران و شدت ہے۔ مگر اے لوگوں، ہمیں ان مجاہدین کی یادوں کو زندہ رکھنا ہوگا، ان کی بیدار الازہار قربانیوں سے اپنا اور بہاروں کو آشنا کرانا ہوگا، کیونکہ ملک کے دشمنوں اور مسلم دشمنوں کی کوشش یہ ہے کہ وہ ہندوستانی عوام کو یہ خیال دیا جائے کہ جنگ آزادی مسلمانوں میں نہیں ہندوؤں میں لڑی ہے، اور یقیناً وہ اپنی اس ناپاک سازش میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکی ہے، کیونکہ آج پر ہماری نئی نسل ان قصتوں کے عظیم کارناموں سے اتفاق ہے۔ لہذا اگر ہم ان مقدس ہستیوں کے مثلیں عوام ملک کے نہیں کرا سکتے تو کم از کم ان کے نام پر دائرہ تو بولی جا سکتی ہے کہ ہماری جدید نسلیں اور آئندہ آنے والی نسلیں ان عظیم بزرگوں کی جانثاری، وجہ سواری اور وطن کے ساتھ وفاداری کے خیر انگیز واقعات کو فراموش نہ کر سکتے۔ اگرچہ ہمارے اسلاف نے اپنے زبانی والے عالموں سے کہہ دیا نہیں ملت کشے تابش دیدن راستہ میری، نہیں ملت کشے تابش دیدن راستہ میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری، اٹھائے کچھ ورق لالان کچھ نرگس کے کچھ گل نے، اٹھائے کچھ ورق لالان کچھ نرگس کے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے راستہ میری، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔